اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، روشنی پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین پاک کو درست فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ مبارک جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے ایک خاص نور پیدا ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو دیکھا ہے جس سے ایک خاص نور پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول روشن ہے۔ ناظرین کرام، آج یوم ولادت باسعادت ہے ایک ایسی ہستی کا جن کو شہنشاہ وفا، سقایہ اہل بیت، تمنا علی، باب الحوائج، باب المراد، ثانی حیدر، برادر حسنین، افضل الشہداء، قمر بنی ہاشم، امید سکینہ، استاد علی اکبر، استاد قاسم، علمدار کربلا، جناب عباس علمدار، رفتیں عظمتیں جن کی شان پہ ناز کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ مدینہ منورہ میں باہر نکلتے تھے تو مدینہ پاک کی خواتین اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں اور کہتی تھی کہ لگتا ہے کہ آسمان سے جو بدر کمال ہے وہ زمین پر آ گیا ہے، سورج زمین پر آ گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر جب سیدنا علی اکبر اور سیدنا قاسم کے ساتھ یہ تینوں گھوڑوں پہ سوار ہو کے نکلتے تھے، ہاتھ میں کبھی نیزہ کبھی تلوار لے کے، تو یوں لگتا تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے مدینہ منورہ کی زمین پر نکل آئے ہیں۔ ان کی وفا، ان کی سخا، ان کا حیا، ان کی جانثاری، ان کی فداکاری، ان کی جان سپاری، شجاعت، بہادری، عظیمت، اور جب یہ اپنے ہاتھ میں علم پکڑتے تھے تو فاتح خیبر کا علم پکڑنا لوگوں کو یاد آ جاتا تھا۔ وہی انداز، وہی سلیقے، وہی کرینے اور ادب کا یہ عالم کہ ساری زندگی بھائی کہہ کر سیدنا امام علی مقام سید الشہداء کو نہیں پکارا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ مجھے بھائی نہیں آقا کہہ کے پکارتے ہیں، کہا کہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ جیسی تو میری ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے ادب کی وجہ سے میں آپ کو بھائی جان نہیں کہتا۔ صرف ایک ہی دفعہ کہا جب پانی لینے گئے تھے اور آپ کے بازو کٹ چکے تھے اور بالکل آخری ظاہری زندگی کے لمحات تھے، اس وقت اپنے بھائی کو پکارا تھا، اور سیدنا امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ناظرین کرام، دونوں کی باہمی جو محبت اور الفت تھی، اور آج سارے عالم اسلام کو اور اپنے ناظرین اور سامعین کو میں بالخصوص ولادت پاک سیدنا عباس علمدار کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میری سب سے گزارش ہے کہ آج کے دن ان کے لیے ختم پاک کریں، ان کے لیے سخاوت کریں، غریبوں کو کھانے کھلائیں، اس کا سارا سال آپ کے گھروں میں برکت رہے گی۔ سیدنا عباس علمدار کے فضائل، آپ کا مقام، عظمت، رفت ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں۔ آپ ان سے واقع شخصیت ہیں، بہت بڑی علمی، ایک اہم یونیورسٹی کے سینئر اساتذہ میں شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، اور آخر میں ناظرین کرام منقبت بارگاہ سیدنا عباس علمدار میں پیش فرمائیں گے۔ مارہرہ شریف سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں ان کی بڑی تکریم ہے۔ حضرت آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مرشد خانہ تھا، ان کے بزرگ ان کے ہمسائے تھے، اور اعلیٰ حضرت پہلے ان کے گھر جاتے تھے، وہاں سے پھر تازہ وضو کرتے، چائے پیتے اور پھر اپنے مرشد خانہ میں جاتے۔ اسی حوالے سے ہمیں افسر علی خان عرف لاڈلے میاں جو ہیں، یہ بہت ہمیں لاڈلے ہیں، یہ منقبت بھی ہمیں بعد میں سنائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک اور دن بھی ہے۔ آج کے دن جو مشہور آیہ کریمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ بھی آج کے دن نازل ہوئی تھی۔ درود پاک کی کتنی برکات ہیں۔ جب کشتی حیات کسی بھنور میں پھنس جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ آدمی کو نظر نہ آئے، تو اس وقت کے لیے جو اہم ترین نسخہ ہے، جو سب مصائب و علام سے انسان کو نکال دیتا ہے، وہ درود پاک ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ عبادت ہے جس کی قبولیت جو ہے اس کی سند موجود ہے، وہ لازماً قبول ہوتا ہے، درود پاک پڑھا جائے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، اور بزرگان دین نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے، اور کوئی دعا جو مانگی جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے معلق رہتی ہے جب تک آدمی درود پاک نہیں پڑھتا، اور ایک مرتبہ درود پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔
اور ناظرین کرام انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح، اگر مشکلات میں آدمی گھر جائے تو درود و سلام جو ہے یہ حل المشکلات ہے۔ اور آج پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، جس طرح اندرونی سازشیں، اندرونی دشمن، بیرونی دشمن سب پاکستان پہ اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک ضرور آپ پڑھا کریں۔ اور یہ درود پاک کی برکتیں تھیں کہ جن لوگوں نے درود پاک بہت پڑھا ان کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، اور درود پڑھنے والے کو اس جہان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اگلے جہان میں بھی سب سے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود پڑھنے والے لوگ ہوں وہ ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بھی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے بھی اس کو سلام بھیجتے ہیں، اور مخلوقات میں بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جب دو آدمی مل کر درود پڑھتے ہیں تو علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جذب القلوب میں کچھ چیزیں لکھی ہیں درود کے بارے میں صرف چند عرض کر کے پھر اپنے پروگرام کو شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت نوافل میں جو ہے وہ درود پاک ہے، اور درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے۔ درود پاک ہر خیر کا اور ہر شر کا دفع کرنے کے لیے بڑا زبردست نسخہ ہے۔ درود فتوحات کی چابی ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، یہ جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکے گی، وہ قبر میں بھی، اور یہ آب حیات ہے۔ ناظرین کرام، اور ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ آدمی جب مشکلات میں گھر جاتا ہے تو اس کو اس وقت سکون، چین، اطمینان چاہیے ہوتا ہے، تو اگر وہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قرب نصیب ہو جائے تو حضور رحمت اللہ عالمین ہے جب ان کے دامن سے وابستہ ان کا قرب نصیب ہو جائے گا تو اللہ کی اتنی رحمتیں اس کو اپنے دامن میں جو ہے وہ سمیٹ لیں گی، آدمی کو ڈھانپ لیں گی کہ پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال کے لیے مجھے وہ یاد آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشین چلتی ہے یا چکی چلتی ہے اس کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے درمیان میں جو اس کا مرکز قطب یا جس کو کلی کہتے ہیں ہماری عام زبان میں، تو جب دانے اوپر سے ڈالے جائیں چاہے بڑی مشین ہو چھوٹی ہو تو جو اس کلی کے ساتھ رہ جاتے ہیں وہ نہیں پستے، دو جو ہوتے ہیں پتھر ان کے درمیان میں آ کے پیسنے والے۔ بالکل یہی مثال ہوتی ہے کہ جب قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس آدمی کو اپنے دامن میں لے لیتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے تو بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ والدہ کی گود میں تھے تو کہا کہ چکی چل دی ویک کے دیتا فریدے رو پڑے، جب چکی چلتی دیکھی نا دوہاں پڑا مچان کے باقی رہا نہ کو۔ جو دانے ڈالتے تھے وہ دو پتھروں کے درمیان آتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، پس جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ والدہ نے جب یہ سنا بابا صاحب کو کہتے ہوئے تو والدہ تو بابا فرید کی والدہ تھی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے جواب دیا ویک فریدہ ستیا تے کن دلاں دے کھول، اے وہ دانے بچ گئے نے جڑے رہ گئے کلی دے کول۔ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہو جاتے ہیں وہ پھر بچ جاتے ہیں۔ آج سیدنا عباس علمدار کے حوالے سے برکات حاصل کرنے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب تینوں مہمانوں کا میں ڈاکٹر معین نظامی صاحب کا کرا دیا، علامہ صاحب کا، اور تینوں کا آپ کا شکریہ جناب لاڈلی میاں۔ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا انٹرو لمبا ہو گیا لیکن چونکہ آج دو ٹاپک تھے میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ نہیں اس کی بالکل مناسبت تھی اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ حسب معمول ارشاد فرمایا، سامعین اور حاضرین نے بھی استفادہ کیا اور ہم نے بھی۔ خاندان بنو ہاشم جی جو مطلب بہت ہی چنیدہ اور بہت ہی منتخب خاندان ہے سبحان اللہ، اپنی عزت اور عظمت کے اعتبار سے، ٹھیک، اس میں ہر دور میں بطل جلیل پیدا ہوتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک جنہوں نے میدان کربلا میں اسلام کے جھنڈے کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ ہمیشہ تک اس کو مستحکم کیا، ٹھیک، ان میں حضرت عباس کا غیر معمولی مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے 26 ہجری میں اور شہادت ہوئی ہے میدان کربلا میں 61 ہجری میں، ٹھیک، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور حضرت فاطمہ کی جب 6 ماہ بعد 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد ایک طویل عرصہ حضرت علی نے چھوٹے بچوں کی پرورش میں گزارا، اور پھر آپ نے خواہش کی کہ عقد ثانی کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے مشورت کی، جو ماہر انصاب گنے جاتے تھے، انہیں قبائل کے مزاج اور کیفیتوں اور ان کے پس منظر کا ساری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا تھا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے رشتے ناتے کرتے ہوئے۔ یہ اب بھی کرتے ہیں لوگ، جی اب بھی کرتے ہیں، بہت پوچھتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضرت علی نے ایک خواہش ظاہر کی ان سے کہ آپ میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تجویز کیجئے بھائی صاحب جو خانوادہ اپنی شجاعت، بہادری اور عہد ایفا کرنے میں ضرب المثل ہو۔ ٹھیک۔ بنو کلاب ایک خاندان ہے جس میں بڑے شاعر اور بڑے صاحب حیثیت لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی مشہور تھی۔ چنانچہ حضرت علی نے تجویز کیا یہ رشتہ جو حضرت عباس کی والدہ ہیں، جن کا لقب ام البنین ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اسم گرامی بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ کہلاتی تھی، جی اپنے قبیلے کی نسبت سے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے حضرت عباس کو کہ یہ مراد مرتضوی بھی ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ خواہش کی تھی کہ ایسے ایک خاندان سے میری نسبت ہو جس میں ظاہری طور پر بھی بہت ہی بہادری اور شجاعت کے آثار ہوں۔ جی علامہ صاحب، سیدنا عباس سلمدار، آپ کا حسن اور شجاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کے بطل جلیل اور قمر بنی ہاشم ابو الفضل حضرت سیدنا عباس سلمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے یہ بات عرض کرتے ہوئے میں دونوں چیزوں کو اگر ملاؤں جو انٹرو میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ درود شریف کے حوالے سے، تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہم یہ تو جان گئے پہچان گئے کہ آپ پر سلام کیسے پیش کرنا ہے، تو درود کیسے پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے، اور سائل سوچنے لگا کہ شاید میں نے سوال غلط کر دیا اور کاش میں نے نہ کیا ہوتا۔ تو کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم درود شریف یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ درود شریف ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، اور جیسا کہ بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، تو آپ کی آل، سرکار کی آل آپ کی ذات سے شروع ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل آپ کی ذات سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب ان شخصیات تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو درود شریف پیش کرتے ہیں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اور آپ سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک جو بھی آپ کی آل آئے گی یا آ چکی، یہ درود شریف ہم ان سب کی خدمت میں اس سے تو ایمان والدین مصطفیٰ سے ثابت ہوتا ہے جو آپ نے بات کی۔ ہاں جی، یہ سیدھی سی بات ہے۔ درود ابراہیم جب پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ان پہ درود بھیج رہے ہیں ہم، اور آل سے مراد وہی ہستیاں ہیں، وہ سارے ہیں، سیدنا ابراہیم سے شروع ہو جائیں اور نیچے تک چلیں۔ بالکل، تو یہی چیز جو ہے وہ واضح کرتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی غیر موحد نہیں گزرا، سارے کے سارے ہی موحد تھے۔ تو اب ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ جو درود شریف ہے، اس کی آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی فضیلت میں بات کر کے، وہ یہ ہے کہ جو شب ولادت ہوئی تو اس کے حوالے سے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی الفتاوی میں لکھا ہے کہ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ 7 پہاڑ پیدا فرمائے، اور پھر ان کے اوپر اتنے فرشتے پیدا کیے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ لا یحصیہم الا اللہ، ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا جبریل وہ کرتے کیا ہیں فرشتے جو اس کے پہاڑوں کے اوپر پیدا ہوئے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور ان کی ذمہ داری ہے کہ یسبحونہ و یقدسونہ و یکبرونہ الی یوم القیامہ، وہ فرشتے قیامت تک کے لیے اللہ کی وہاں پر تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا مقصد کیا ہے؟ عرض کی حضور جو بھی آپ کا امتی آپ کا نام مقدس سنے اور سن کر آپ پہ بے ساختہ درود و سلام پیش کرے، فرشتوں کی ان تسبیحات کا، تکبیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے ان امتیوں کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود شریف کے حوالے سے یقینی طور پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ہم حضور کی خدمت میں پیش کریں، فرشتے ہمارے لیے پیش کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ، بلکہ جو درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف والی حدیث ہے جس کے وہ راوی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل امین آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا اللہ کریم فرماتا ہے میں اس امتی پہ درود پڑھوں گا, اور فرشتے بھی اس پہ درود پڑھتے ہیں, اس کو سلام بھیجتے. یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. صلی اللہ علیہ. اور پھر سب سے بڑی بات جی حاضری بارگاہ پاک میں لگ گئی. میں نے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا, ابھی ہم نے شروع کیا تو حضور کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا علامہ برکاتی ولد فلاں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے. اور قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہے. جب ہم حضور کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں تو جواب میں حضور بھی تو اپنی عنایات سے نواز رہے ہیں. واہ جی, حضور بھی عنایات سے نواز رہے ہیں. جی قاضی صاحب, نسبت محمدی قائم کرنے کے لیے سب سے مجرب نسخہ تو ہے ہی درود شریف. اہل بیت سے بھی نسبت قائم کرنے اہل بیت سے بھی نسبت قائم ہو جاتی ہے. تو حضرت عباس سے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ان سے بھی قربت نصیب ہو جاتی ہے. وہ سارے فیوز ورقات اب حضرت عباس حضرت عباس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی ولادت کے بعد, پہلی نگاہ آپ کی حضرت امام حسین کے چہرہ انور پر پڑی ہے. اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کے حصے کے تھے, اور ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی گزاری. سارے بھائی باقی 3 بھائی بھی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. سیدہ ام البنین کے جو بیٹے تھے 4 تھے نا جی, 4 بیٹے تھے, تو چاروں ہی قربان ہو گئے. بالکل قربان امام علی مقام پہ. سوتیلے بھائی قاضی صاحب, وہ خانوادہ ایسا ہے جہاں سے اخلاق اور آداب نے جنم لیا ہے, اور وفا اور محبت اور ایثار کا سبق اس خانوادے نے سکھایا ہے. وہاں کہنے کو ایک سوتیلا پن ہے لیکن زندگی ساری سامنے ہے. سگے بھائی بھی اتنی جانثاری کون کرتا ہے. یعنی ایثار اور وفا اور قربانی کی انتہا ہے جو حضرت عباس علمدار کی ذات پر ختم ہوتی ہے, اور ایک مثال ہے. بھائی صاحب, تاریخ انسانی میں مثال بننا کوئی معمولی چیز ہوتی ہے. یعنی ایسے ہی مثال بنا دیا جاتا ہے کسی بھی شخصیت کو, ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں میسیج بھیجا تھا اس نے, وہ جو تھا شمر نے میسیج بھیجا, اور عمر بن سعد نے بھی میسیج بھیجا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سے ہماری رشتہ داری ہے. شمر نے کہا دور کی, آپ والدہ کی ننیال کی طرف سے, تو آپ کو ہم چھٹی دے دیتے ہیں, آپ چلے جائیں, آپ کو امان دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا نا ایسا نہیں ہو سکتا. میرے والد نے کہا میں تو قربان ہوں. یہ تو نہر فرات پر بھی, اچھا, یعنی پہلی بار جب پانی لینے گئے تھے تو انڈر گراؤنڈ یہ آفر ہوئی تھی, یہ پیشکش ہوئی تھی کہ آپ پانی پی لیجئے. تو وہ حضرت عباس ہی کون ہوئے جو اپنے بھائیوں کے بغیر اور ان کی بچوں کے بغیر پانی پی لیتے. تو سقائے اہل بیت ایسے تو لقب نہیں ملتا غازی صاحب. تو حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کی پرورش کی اور بہت استفادہ کیا. بہت خوبصورت تو تھے ہی, قد و قامت بھی بالکل پہلوانوں جیسا اور سپہ سالاروں جیسا تھا. اور اتنے بلند قامت تھے کہ لڑک پن میں بھی اگر گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ نشان بناتے تھے. یہ یعنی آپ دیکھیے کیا حیبت تھی. اور حضرات حسنین کریمین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. تو حضرت علی کا چہرہ انور مجسم ہو کر سامنے آ جاتا تھا حضرت عباس کو دیکھنے سے. یعنی جمال مرتضوی کا نمونہ کامل تھے. جی ہاں, جی حضرت عباس. ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی میں بعض بچوں میں ان کی جو صفات ہیں یا ان کے مستقبل کی عظمت کی جھلکیاں سامنے آ جاتی ہیں. ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو حضرت امام حسین نے پانی طلب فرمایا. اب ظاہر مہمان بھی بیٹھے تھے, تو حضرت عباس چند برس کے تھے, تو آپ گھر تشریف لے گئے اور ایک بہت بڑا برتن جو ایک بچے کے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا, وہ پانی کا بھرا ہوا بڑی مشکل سے لے کر مجلس میں آئے. تو یہ دیکھیے, اسی بچے نے پھر کوشش کرنی تھی اور اپنی جان قربان کر کے کرنا تھا. جی ہاں, اور دیکھیے بچے میں پانی خود نہیں پیا. یہ بڑی عجیب بالکل شدید پیاس ہے. بالکل شدید پیاس, اور آفر بھی ہے کہ تم پی لو. بالکل. غازی صاحب ایک اور بھی بات ہے, ایک کالر لے لیں, شاید کوئی پوچھنا چاہ رہے ہوں. السلام علیکم. جی کون صاحب, آپ ٹی وی بند کر دیں اپنا, آپ ٹی وی بند کریں بھائی جلدی سے, میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں دوسرے چلا جاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ صاحب, آپ سے میں خیریت سے ہیں. اللہ کا کرم. جیلانی صاحب حکم فرمائیں. سید بادشاہ ہیں جی, روز تہجد میں مجھے فون ماشاءاللہ لے لی. جی شاہ صاحب حضور کو
کوئی پردہ بھی رکھا کریں، میرا کوئی پردہ بھی رکھا کریں۔ نہیں یہ پردہ نہیں، یہ تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ جاتے ہیں۔ جی اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے آپ۔ حکم سوال میرے بھی دعا فرمایا کریں اس وقت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عزتیں دے، عظمتیں دے۔ جی آمین آمین آمین۔ جناب گزارش یہ تھی، سوال میرا یہ تھا، بزرگوں سے روایت ہے کہ درود ابراہیمی اللہ پاک نے اس وقت فرشتوں کو حکم دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور فرشتوں نے پڑھا، اور یہ اس وقت اللہ پاک نے حکم دیا اور تلقین فرمائی اس درود پاک۔ ٹھیک اس روایت کے بارے میں آپ فرمائیے۔ جی یہ علامہ صاحب سے متعلق سوال ہے، آپ نے سن لیا سوال؟ جی فرمائیں جواب۔ ہاں جی، اس میں یہ دوسرے کالر بھی لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی صاحب میں طارق محمود فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ جی سارا ہی فیصل آباد ہی آج آ گیا سوالوں میں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے تو کال مل جاتی ہے۔ بہت اللہ آپ کی حیاتی کرے بڑی اور آپ کے مہمانوں کی بھی حیاتی کرے گی۔ آمین آمین۔ جی طارق صاحب سوال فرمائیں۔ سر جی، حضرت امام عباس علمدار کی کس جگہ ولادت ہوئی ٹھیک اور ہے، آیت کریمہ درود شریف کس جگہ پہ نزول ہوئی؟ آیت کریمہ درود شریف ہاں جی، کس جگہ پہ نزول میں ہوئی؟ سمجھ گیا، دونوں سوال علامہ صاحب آپ کی طرف۔ جو مؤخر الذکر سوال ہے اس کا جواب ہے کہ ولادت بھی مدینہ شریف میں اور آیت کا نزول بھی مدینہ شریف میں ٹھیک ہے، پہلا سوال آ گیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کا جو ہے وہ ورود پہلے ہوتا ہے لیکن اس کو معمول بہا بعد میں بنایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہ اذان ہے، یہ شب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام نے دی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی مدینہ منورہ میں جا کر نافذ کیا گیا، تو اسی وے میں درود شریف والا بھی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت عباس، لفظ بول رہے ہیں علمدار، تو یہ علمدار ہونا اصل میں ابھی واقعہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی بیان کر رہے جی میں یہ عرض کر رہا تھا وہ مکمل ہو کہ بچے تھے تو اس گھرانے کے تھے، پانی لے کے پانی جب لے کے آئے اتنا بھاری، ہاں اتنا بھاری اور مہمان نوازی سرشت میں تھی، یہ تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ ایک آدمی کے لیے پانی لانا ہے جس نے طلب کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اس بچے کو پتا تھا کہ پانی ایک نے مانگا، اس بچے کے خمیر میں تھا کہ لیے جو حاضرین مجلس ہیں ان سب کے لیے پانی لانا ہے۔ میں یہ عرض کرنا مجھے چاہ بریک رہا لینی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے، پھر پانی ان کا طواف آج تک کر رہا ہے، اور ناظرین کرام کتنے دنیا میں پیاسے لوگ ہوتے ہیں جو سبیل ان کے نام پہ لگتی ہے۔ عباس علمدار کے نام کی سبیلیں میں نے بہت دیکھی ہیں، لوگ آج بھی انشاءاللہ تعالی میٹھا دودھ بھی لوگوں کو، باداموں والا دودھ انشاءاللہ تو ہے آج لوگ پیش کریں گے، اور تا قیامت سیدنا عباس کا فیض جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ہم تو اس درگاہ پاک کے منگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی علامہ صاحب، علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ علمدار جو ہوتا ہے نا جی، وہ پورے لشکر میں سب سے بہادر اور جرأت مند جو شخص ہو، اور جس سے یہ یقین کیا جاتا ہے جنگ لڑنے سے پہلے کہ وہ قائم رہے گا تو اس کے ساتھ پوری فوج وہ استقامت میں رہے گی، اور یہ اس شخصیت کے لیے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر سمجھا جائے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، اور کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ حضرت سیدنا قصی بن کلاب، اور بلکہ ان سے پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر حضرت معاد بن عدنان، حضور کے آباء و اجداد میں سے، ان سے خصوصیت سے یہ سلسلہ چلا تھا، علمداری کا سلسلہ انہوں نے چلایا تھا، اور پھر ان کی جو جنگ ہوئی تھی، 40 بھائی تھے، حضرت معاد بن عدنان کے بیٹے 40 تھے، تو ان کی جنگ ہو گئی تھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو انہوں نے غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ میرا لشکر، یہ 40 بندے انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہم سب کے لوگوں کا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس اور کہنے لگے، یا موسیٰ لا تدعو علیہم، اے موسیٰ ان کے اوپر بد دعا نہیں کرنی، اپنے لشکر کا نقصان برداشت کر لو، جو کچھ بھی ان کو بد دعا نہیں دینی۔ کیوں؟ فَإِنَّ مِنْهُمُ النَّبِيُّ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ، یہی وہ لوگ ہیں جن میں سے امام الانبیاء نبی بشیر کی تشریف آوری ہوگی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور خصوصیت سے حضرت قصی بن کلاب تک آ کر پہنچا، تو انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ صدارت
اور ریاست کی صدارت بھی رکھی، سرداری رکھی اور علمداری بھی اپنے پاس رکھی، اور پھر جس کو چاہتے تھے عارضی تفویض کرتے تھے، مستقلاً یہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد عبد مناف حضرت ہاشم تک یہ سلسلہ چلتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو عطا کر دیا، علمداری خیبر ہو، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں ایسے آدمی کو پرچم دوں گا یفتح اللہ ہو بیدیہ، اللہ جس کے ہاتھوں پہ اس جنگ میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح جو ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے ذریعے جو ہے یہ علمداری حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین تک پہنچی، اور آپ نے پھر کربلا کے اندر جا کر جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو یہ علم عطا فرمایا، اور یہی آپ کے القاب میں سے علمدار بھی مشہور ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا احترام صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ حضرت عباس خود صحابی نہیں تھے، خود درجہ تابعیت میں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا احترام کبار صحابہ اکرام کرتے تھے، بلکہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آتے تو ان کو جب سلام کرتے تو ایک مرتبہ سلام نہیں کرتے تھے بلکہ 2 مرتبہ سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب سلام کرتے تو السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا عباس ابن علی، یہ کہہ کر ان کو 2 مرتبہ سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی صحابہ اکرام میں مقبولیت کی علامت ہے۔ آپ نے جو علم حاصل کیا وہ سب سے پہلے تو اپنے والد محترم حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حاصل کیا، اور آپ جو ان کو تھوڑا علم دیتے جتنا بھی وہ فوری طور پر ان کو ازبر ہو جاتا، یہاں تک کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا کہ جس طرح کبوتری اپنے بچے کو دانا چگنا سکھاتی ہے اور وہ جلدی جلدی سیکھ جاتا ہے، عباس نے مجھ سے بھی اسی طرح جو ہے وہ جلدی جلدی علم حاصل کر لیا۔ فن سپاہ گری، اگرچہ 13 برس کے قریب ان کی عمر تھی جب حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کا وصال با کمال شہادت ہوئی آپ کی، لیکن 13 برس کی عمر میں حضرت مولا علی پاک سے یہ تمام فنون حرب سیکھ چکے تھے، اسی لیے آپ کے القاب میں حیدر ثانی کا بھی ایک لقب موجود ہے۔ تو جب اس کے بعد اگلی تربیت جو ہے وہ دونوں بھائیوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسن پاک اور حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ان کی تربیت فرمائی۔ وہ دونوں نے امام سید الشہداء حسنین کریمین نے ان کی تربیت، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر سیدنا قاسم اور سیدنا علی اکبر کی تربیت کی، بالکل بالکل، اور یہ باقاعدہ ان کو سکھاتے تھے نیزہ کیسے چلانا ہے، تلوار کے جوہر کیسے چلانے ہیں، اور پھر انہوں نے دکھائے وہ بالکل ایسے وہ کمال دکھائے۔ یعنی وہ جو روایت حیدری تھی شجاعت اور بہادری کی اور فنون حرب و ضرب کی، وہ منتقل ہوئی حضرت عباس کے ذریعے خانوادہ اہل بیت، یعنی حضرات حسنین کریمین کی اولاد نے آپ ہی سے اپنے دادا کا ورثہ یہ پایا اور سیکھا۔ تصور میں کریں نا وہ کیا منظر ہوگا، 3 شہزادے گھوڑوں پہ، ہاتھ میں تلواریں ہوں۔ ایک نعت کا شعر ہے اس کا نجم سبزواری کا کہ چشم تصور سوچ رہی ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چشم تصور سوچ رہی ہے روئے محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں ان کے بارے میں کیا بات ہے۔ قاضی صاحب بڑی عجیب مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں حضرت عباس میں۔ آپ کی ایک کنیت وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، واہ، اور آپ کی دوسری نسبت آپ ملاحظہ کریں، اسم گرامی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کا اسم تھا عباس، اور اتفاق سے کنیت بھی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی کنیت تھی ابو الفضل۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت اگلی مناسبت آپ دیکھیں، خانوادہ اہل بیت کو جو سعادت حاصل ہے، بے شمار سعادتوں میں سے ایک بڑی غیر معمولی سعادت ہے حضرت جعفر طیار کی شہادت، آپ کے بازوؤں کا کٹ جانا اور انہیں پارتا ہونا، اس کی دوسری شکل، اس کا تسلسل حضرت عباس میں دکھائی دیتا ہے میدان کربلا، واہ واہ، دریا کے کنارے، فرات کے کنارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں سارے غزوات میں حضرت حمزہ کی زندگی مبارک میں اپنے محبوب چچا کو علم دیا، یہ علم خاصہ تھا، یعنی بنو ہاشم کا علم تھا اور علم رسالت تھا،
واہ واہ واہ، جنگوں میں تمام ہائے ہائے قبائل ہائے کے اپنے اپنے علم ہوتے ہیں نشان کے طور پر کہ ہمارا قبیلہ یہاں موجود ہے، اس سے دشمن کو بھی پتہ ہوتا ہے کون سے لوگ کہاں پر ہیں۔ ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم عطا فرماتے تھے وہ علم خاصہ بنو ہاشم بھی ہے اور علم خاص سے نبوی بھی ہے۔ واہ سبحان حضرت حمزہ کے بعد تبھی پھر دانتوں میں بھی لے لیا، ایک بازو کٹا جی، دوسرا کٹا وہ اور منہ ایک میں لے عام لیا۔ جنگی علم تو ہے نہیں نا، ہائے ہائے ہائے، وہ تو لا الہ وہ الا اہمیت اللہ سمجھتے محمد تھے۔ الرسول اللہ ہے، واہ واہ، اس کو تھام کے رکھنا واہ واہ ہے، واہ، وہ تو وہ حبل ہے جس کے ساتھ منسلک رہنے کی نص قرآنی ہے۔ واہ واہ واہ، چنانچہ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ ہر غزوے میں وہ علم آپ کے ہاتھ میں رہا۔ اب وہ تمام غزوات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کفر اور اسلام کے درمیان ایک امتیاز بنے، ایسی حیثیت ہے ان کی، میدان کربلا میں بے عین ہی وہی نقشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے پیغام اور آپ کے نام کی حرمت کے لیے میدان جنگ میں موجود ہیں، اور علی المرتضیٰ کے جانشین واہ واہ، علم اٹھائے ہوئے ہیں جو علم محض بنو ہاشم کا نہیں ہے بلکہ علم اسلام ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ساری مناسبتیں جمع ہوئیں ایک ذات میں، واہ واہ، اور آپ دیکھیے خاندان رسالت کے کیسے کیسے گوہر اس گنج شہیدہ میں مدفون ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرات حسنین کریمین کے بعد سب سے بڑی عظمت والی شہادت حضرت عباس کی ہے۔ واہ واہ واہ، ائمہ اہل بیت نے اور وہاں جو انوارات ہیں، میں نے وہاں حاضری دی جی ہاں، سبحان متعدد اللہ، مرتبہ، انہوں نے کرم کیا، بلایا، بے شک و شبہ، تو وہاں ایک عجیب کیفیت تھی۔ جی ہاں، اور کمال ہے جی، میں نے وہاں میرے ساتھ احباب تھے تو ان سب کا خیال تھا کہ بھئی میں تو کوئی جانتا نہیں، کوئی ہمارے ساتھ سرکاری بندہ نہیں۔ پچھلی دفعہ میں جب گیا تھا تو ظاہر ہے وہ سرکاری وفد میں گیا تھا، تو آپ یقین کریں وہاں گئے، ایسا پروٹوکول، ایسا وی آئی پی پروٹوکول، اس سے بھی انہوں بڑے نے کہا سرکاری کہ وفد میں ہیں آپ۔ حضرت عباس علمدار کے جو مطبخ خانہ ہے، جو مہمان خانہ ہے، وہاں آپ کھانا کھانا پسند، میں نے کہا کھانا کھانا پسند کا کیا مطلب، یہ تو کرم جاگ گئے۔ بے شک، وہاں کھانا کھایا تو یہ سب دوست حیران تھے جو کھانا کھلا رہے تھے، ان کے انچارج کو میں نے کہا ہم یہ جو بچے ہوئے ٹکڑے ان کو ساتھ لے جانا چاہتے سبحان ہیں، اللہ، اس نے کہا لے جائیں، سبحان اللہ، تو میں وہ سبحان لے کے آیا۔ اللہ، جی 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 جی، ایسا ہی ہے۔ جی، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں، لڑکپن میں حضرت عباس نے ان میں بھی شرکت کی، یعنی جو فنون سپاہ گری آپ نے سیکھے وہ بھی ایک تربیت کا مرحلہ تھا۔ اہل بیت پر پانی بند ہونے کی رسم کربلا سے شروع نہیں ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی پاک میں ان کے جنگوں میں شروع ہو گئی تھی۔ اچھا جی، جی ہاں، اچھا یہ میرے لیے جی ذرا ہاں، بات، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین نے ان بچے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس کے ساتھ اور چند اور جانثاروں کے ساتھ ایک جنگ میں پانی کا قبضہ آزاد کروا لیا تھا۔ اچھا جی ہاں، ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ لشکر کو علی، پتہ ہے یہ پانی اب پاکستان کا بھی بند کیا جا رہا ہے۔ جی ہمارے ہاں تو حکمران سوئے پڑے، ان کو یہ ہوش ہی بہت نہیں ہے۔ بہت دردناک لاہور صورتحال ہے۔ میں کل رپورٹ تھی کہ 10 برس کے بعد لاہور میں پانی ختم ہو جائے گا نیچے زمین سے، اور پیچھے سے ڈیم وہ بناتے جا رہے ہیں، اور ہمارے جہاں جو ڈاکو ہیں جی، وہ پیسے لیتے ہیں انڈیا سے اور کہتے ہیں ہم کالا ڈیم نہیں بنانے بہت ہی دیں گے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ دین پانی، یہ اس ملک کے دشمن اس کا کھاتے ہیں، کروڑوں ڈالر لیتے ہیں ہر سال ان سے، اور انڈیا جو ہے وہ ہمارا پانی سارا استعمال کر رہا ہے۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی، ابھی ڈاکٹر صاحب جو مناسبتیں ارشاد فرما رہے تھے ان میں سے ایک یہ مناسبت بھی اگر اضافہ کر دیں تو بات مزید خوبصورت ہو جائے، جی ارشاد۔ کہ جس طرح حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے بھی آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک سرکار کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عباس نے بھی آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی۔ واہ واہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پڑھاتے تھے تو ایک دفعہ پڑھایا جس طرح ہمارے ہاں اے فار ایپل وغیرہ یہ پڑھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا واحد اللہ، واہ واہ، اللہ ایک ہے، یہ پڑھو۔ ویسے آج کل پڑھانا تو چاہیے اے فار اللہ، ہاں جی، الف فار، جی ہے جی جی، الف فار اللہ، یہ پڑھانا چاہیے۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے نظام تعلیم میں بھی کوئی ایسا بدل جلیل آئے دے گا دے، انشاءاللہ، آئے گا وہ دن آئے گا اللہ منہاج النبوہ اس کو چلائے۔ انشاءاللہ۔ جی تو جب آپ نے پڑھایا نا واحد اللہ، ایک اللہ، تو انہوں نے پڑھا، بچے تھے ابھی، تو جب اسنان آپ نے پڑھایا 2، تو وہاں سے حضرت مولا علی پاک کچھ کہنا چاہ رہے تھے آگے جملہ، اب یہ اسنان بولیں تو اگلا آپ بولیں، تو یہ وہاں پہ خاموش، آپ نے فرمایا پڑھو اسنان، انہوں نے جب نہیں پڑھا 2، تو پھر فرمایا پڑھتے کیوں نہیں؟
تو عرض کرنے لگے ابا جی ایک اللہ اس زبان سے بول رہا ہے، اب دو میں کیسے بول رہا ہوں؟ حالانکہ دو تو آپ نے کسی اور چیز کا بولنا تھا، لیکن یہ بچپن سے فطری طور پر جو ایک خون اور نور ان کی رگوں میں چل رہا ہے، یہ اس نے ہی عکاسی کر دی کہ یہ جن کا بچپن اتنا شاندار ہے ان کی جوانی کتنی شاندار ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو مسلسل ساتھ ہیں، اور یہ غازی صاحب بہت بڑی بات ہوتی کہ جب ایک شان والا شخص ہو اور اس کو کوئی تھوڑا بہت نظر انداز کر رہا ہو تو ساتھ میں جو ہے وہ فوری طور پر احساس دلاتے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ذرا عمر میں اگرچہ کم تھے لیکن عمر رسیدہ نظر آ رہے تھے، لوگ ان کو سلام کرنے لگے تو آپ نے فوری طور پر اپنی چادر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر کر دی۔ اس میں ایک اور بھی وجہ تھی نا، غار ثور میں وہ جو 3 راتیں گزاری ہے نا، وہ انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ریفلیکشن پڑتی رہی تو سیدنا علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے میں بھی اتنے انوار آ گئے تھے کہ وہ پھر مماثلت شروع ہو گئی۔ تو اب اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو امام علی مقام نے جب مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو یہاں پر یہی کردار جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ادا فرما رہے ہیں۔ آپ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں جا کر شان امام علی مقام میں خطبہ ارشاد فرمایا اور یزید کے مکر و فریب اور اس کے دجل کا جو ہے وہ پرچہ وہاں پر پردہ چاک کرنا شروع کیا، اور یہ بعین ہی وہی چیز ہے کہ اگر حضرت امام علی مقام کے اوپر کسی نے انگشت نمائی کی ہے تو آپ کو جواب دینے کی حاجت نہیں، بلکہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے جو ہے وہ جواب دے ہو کر سامنے۔ علامہ صاحب مجھے آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان عالم کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ جن خوش نصیب حضرات نے سب سے پہلے جواب دیے ان کے نام سید شرافت علی بخاری لاہور، محمد احمد پاک پتن، انصر عباس جھنگ، بشیر حسین راولپنڈی، محمد ہارون خان جڑا والا، عابدہ بی بی فیصل آباد، امین اللہ شاہ سرگودہ، جمیل حسین شیخوپورہ، مانور فاطمہ خوشاب، محمد ایوب بورے والا، شاہد اقبال لیا، انعم ایاز خانے وال، محمد یوسف صاحب لاہور۔ آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہے انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ ہاں جی، تو آپ دیکھیے کہ امام کے ساتھ آپ کو کتنا پیار تھا، محبت تھی کہ جب کربلا کے اندر آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو اپنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں۔ الکامل کے اندر ابن اسیر جزری نے لکھا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں بھائیوں کو روانہ کرنا چاہا تو یہ ان کو کہا تھا تقدموا، تم جاؤ، حتی ارثکم، یہاں تک کہ میں تمہارا وارث بنوں گا۔ اچھا غازی صاحب یہ بات اس کے اوپر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ان کے مال کی چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو اس کے وارث بننے لگے، یہ ابن اسیر جزری نے بھی اشارہ دیا ہے، لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے کہ جب سب جان دینے کے لیے تیار بیٹھے تو وراثت کیسی؟ واہ، کیا وہ تو نظر آ رہا ہے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے اعتراضات لا یعنی ہیں، اور اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو شہید ہونا ہی ہے، تم شہید ہوگے تو تمہارا وارث بنوں گا، میری بھی شہادت ہوگی، تمہاری وراثت بھی شہادت کی صورت میں میرے پاس آئے گی، کیونکہ تمہاری تربیت بھی میں نے ہی کی ہے، میری ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ استاد دیکھنا چاہتا ہے جس کی میں نے تربیت کی وہ کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو روانہ کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا، ارکب بنفسی یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پہ میری جان قربان، سوار ہو جا۔ کتنے پیار سے محبت سے آپ روانہ فرما رہے ہیں اور وہ سوار ہوئے ہیں۔ نہیں، اصرار ان کا تھا، سیدنا عباس نے کہا مجھے بھائی جان جانے دیں۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں آپ تو ہمارے علمدار ہیں، آپ ہی چلے جائیں گے، آپ تو جرنیل ہیں فوج کے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں جاؤں گا ضرور۔ ہاں جی، اور یہ جب جانے لگے چونکہ خصوصیت سے یہ طریقہ تھا خاندان بنی ہاشم میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پاسداری فرماتے تھے کہ جب بھی کسی کو جنگ کے لیے روانہ کرنا ہوتا تو خود سوار کرواتے تھے، جس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو سوار کروایا تھا۔ آگے وہ سارا سلسلہ یہاں پر اسی سنت کو امام علی مقام نے جو ہے وہ اس اختیار کیا ہے۔ شہادت یقینی تھی، جی ہاں، ایک تو وہ جو پیش گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہوئی تھی امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں، یہ ان کے بھی علم میں تھی ساری، پھر جو حالات واقعات اور سارا کنبہ پہلے شہید ہو چکا ہے، تو وہ جو کہا نا جگر مرادی میں جو حق کی خاطر جیتے ہیں
مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح جی بالکل جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی۔ جی ہاں، حضرت ام البنین نے رضی اللہ عنہا نے ایک بار دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جو ابھی شیر خوار ہیں، جن کا نام عباس ہے، ان کے بازو دیکھ رہے ہیں بطور خاص، اچھا، اور ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہاں، تو والدہ نے عرض کیا، بچے کی والدہ نے، کہ اے امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان ہاتھوں نے اور ان بازوؤں نے کام آنا ہے۔ یعنی اس حد تک یہ معروف مسئلہ تھا۔ یہ بات اعظم من الشمس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو امیر المومنین علی کے بہت جانثار اور بہت ہی شجاع بیٹے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین ہمارے باپ کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے باپ کے ہاتھ ہوں۔ آنکھوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہاتھ ہٹاتا ہے اسے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے بعد دوسرا ہاتھ حضرت عباس ہے، جو ان آنکھوں کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے رہے اور اسلام کی شمع کے لیے بھی حصار بن کر ان کی قوت ایمانی اور ان کے عزم نے ایک گلوب کا کام دیا۔ واہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی، اور لاڈلے میاں کا بھی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ کھیت اور فصل کی حفاظت کا عمل، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حلیموں کو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اسے پانی میں دھو کر وہی پانی کھیت میں چھڑک دے تو وہ کھیت اور فصل ہر قسم کے زمینی اور آسمانی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ چونکہ آج کل فصلیں گندم کی کٹ رہی ہیں، شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، ایک اعلان جو میں نے کل بھی کیا اور میں بتاتا رہوں گا اپنے ناظرین سامعین کو، کہ رمضان پاک میں جو افطاری کا ایک پروگرام ہوا کرے گا میرا 5 سے 6 بجے تک، اس میں اگر کوئی ایسا واقعہ مدینہ منورہ کی یادوں کے حوالے سے آپ کو آتا ہو یا آپ نے دیکھا ہو، آپ پہ بیتی ہو، تو وہ ہمیں اپنی آواز واٹس ایپ کر دیں، اور وہ نمبر سکرین پہ ہمارے چل رہے ہیں، دونوں پروڈیوسر صاحب کا بھی اور چیف کوارڈینیٹر کا بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو مہمان کے طور پہ مدینہ منورہ میں یہاں بلائیں گے، اور وہ مدینہ پاک کی یاد یا کوئی خاص واقعہ جو انوکھا ہو وہ آپ سے سنیں گے۔ اسی طرح آپ صاحبان ہمیں مدینہ منورہ سے متعلق اشعار، ایک شعر بھیجیں، کوئی بھی جو باکمال شعر ہو وہ مدینہ منورہ کے حوالے سے ہمیں بھیجیں، اور پھر میں اس دن وہ شعر آپ کے نام کے ساتھ سناؤں گا کہ فلاں صاحب نے ہمیں یہ شعر بھیجا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ خود آپ کا اپنا شعر ہو، کسی کا شعر بھی جو مدینہ منورہ سے متعلق ہو وہ آپ بھجوا دیں۔ وہ شعر آف دی ڈے ہوگا، اس دن افطاری کا وہ شعر ہوگا، وہ بھی ہم سنائیں گے۔ اسی طرح جو اسکالر حضرات ہوں، کوئی حضرات جو سرکاری افسر رہ چکے ہیں، کوئی فوج میں افسر رہ چکے ہیں، کسی اور محکمے میں عدلیہ سے متعلق رہ چکے ہیں، وہ اگر چاہیں تو ہمارے پروگراموں میں آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جن کا علمی ذوق ہو وہ ہمیں لکھ دیں کہ وہ کس تصوف پہ، سیرت پاک پہ، قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے جو ان کا ٹیسٹ ہو، جو ان کی فیلڈ ہو، تو ہم ان کو بطور مہمان بھی ضرور شریک کریں گے۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر رات کو بھی کھلی دعوت ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہمارے کوارڈینیٹر سے رابطہ کر لیں۔ اب وہ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم، اور یوٹیوب پہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ 2 گھنٹے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ نئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو یوٹیوب پہ وہ 2 گھنٹے بعد پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو رات کو بھی یہ پروگرام جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے رات 2 بجے۔ اور یورپ سے تو مجھے بہت زیادہ لوگوں کے، امریکہ سے بھی فون آتے ہیں کہ جی ہم یہاں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بلکہ اس وقت بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ، تو ساتھ ساتھ مجھے میسیجز واٹس ایپ کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ ہم لگانے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ پھر ہم لاڈلے میاں سے منقبت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی لاڈلے میاں، منقبت بارگاہ امام میں۔ روئے زیبائے
شبیہ مرتضیٰ کو دیکھ کر روئے زیبائے شبیہ مرتضیٰ کو دیکھ کر اور کیا دیکھیں جمال کبریا کو دیکھ کر اور کیا دیکھیں جمال کبریا کو دیکھ کر گود میں شیر خدا کی حضرت عباس ہے گود میں شیر خدا کی حضرت عباس ہے خوش ہے قرآن مجسم حل عطا کو دیکھ کر خوش ہے قرآن مجسم حل عطا کو دیکھ کر عباس بالیقین ہے رضا وفا کے چاند ام البنی کے چاند ہیں اور فاطمہ کے چاند ان کا مقام چاند سے کتنا بلند ہے وہ آسماں کا چاند ہے یہ مرتضیٰ کا چاند ہے فدا عباس پر سو جان سے اصحاب حسین کیوں نہ ہو نازاں سفینہ کیوں نہ ہو نازاں سفینہ نہ خدا کو دیکھ کر کیوں نہ ہو نازاں سفینہ نہ خدا کو دیکھ کر حضرت عباس پر ہوتا ہے حیدر کا گمان حضرت عباس پر ہوتا ہے حیدر کا گمان چہرہ زیبا پہ کیا ہے ہر ادا کو دیکھ کر چہرہ زیبا پہ کیا ہے ہر ادا کو دیکھ کر یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اس میں تو لٹ پھیر نہیں نام عباس میں دیکھا تو کہیں زیر نہیں وقت مشکل میں انہیں جب بھی پکارا دل سے دیر کہنے میں ہے آنے میں کوئی دیر نہیں آ گئے مشکل کشائی کے لیے مشکل میں ہے مشکل کشا کو دیکھ کر آ گئے مشکل کشائی کے لیے مشکل میں ہے مشکل کشا کو دیکھ کر
ہوئے زیبائے